بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام گفتگو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں ذوالفقار پیر۔ ناظرین، آیوڈین کا آپ نے نام سنا ہوگا، یقینی طور پر آپ اس نام سے واقف ہوں گے، لیکن اگر اس کی کمی واقع ہو جائے تو کتنی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، کس طرح یہ آپ کے جسم کو متاثر کر سکتی ہے، یہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔ یہ علم اور یہ معلومات وہ عوام کو اور لوگوں کو دینے کے لیے ہی عالمی طور پر 21 اکتوبر کو آیوڈین کی جو نمک ہے، جو کمی ہے، اس سے جو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اگر اس وقت ہم جائزہ لیں تو دنیا کی جو 40% آبادی ہے وہ آیوڈین کی کمی کا شکار ہے۔ پاکستان سمیت 64 ممالک اس فہرست میں شامل ہیں جہاں کے لوگ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے متعدد بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اویئرنس نہیں ہے، ان کو معلومات نہیں ہے کہ اس کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر آپ ان چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ غذا کے ذریعے بھی آیوڈین حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو شارٹ ترین راستہ ہے وہ آیوڈین ملا نمک کا استعمال ہے، اور اسی پر ماہرین زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ اس نمک کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں تو یہ جو آیوڈین کی کمی ہے، جس کی کمی کی وجہ سے تھائرائیڈ جیسی بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اور ایک طویل فہرست ہے جس کو آگے چل کے ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ کیونکہ 21 اکتوبر آ گیا ہے اور 21 اکتوبر کو لے کر آج کا ہمارا پروگرام وہ آیوڈین اسپیشل ہی ہے، اور اس اسپیشل پروگرام کے لیے ہم نے ایک اسپیشل پرسن کو مدعو کیا ہے جو اپنی اس موضوع پر اور دیگر تمام موضوعات پر بڑی گرپ رکھتے ہیں اور عوام کو سمجھانے کا طریقہ ان کو خوب آتا ہے۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے راجہ شکیل احمد، آپ ہیں زونل منیجر نیوٹریشن انٹرنیشنل چکوال خوشاب۔ راج صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آیوڈین ہے کیا؟ شکریہ میر صاحب۔ ایک تو میں آپ کو بڑا مشکور ہوں کیونکہ میں نے پبلک ہیلتھ میں پوری زندگی کام کیا ہے، اور جب ہم پبلک ہیلتھ میں پبلک اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور آپ سے ہمیشہ بہت اچھا انٹریکشن رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو آیوڈین ایک منرلز ہے، ایک ہماری خوراک کا معدنی جز ہے، ٹھیک ہے، جس کی تھوڑی سی مقدار جو ہے نا ہماری جسم کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جس کو اگر ہم ایک مائکرو گرام لیں، مائکرو گرام از 1 ملین پارٹ آف اے گرام، یعنی 1 گرام کا 10 لاکھ میں حصہ ہوتا ہے، تو ہمیں ٹوٹل 150 مائکرو گرام ڈیلی آیوڈین چاہیے، جس کو ہم ان ادر ورڈز کہتے ہیں کہ ایک پینسل کی نوک کے برابر ہوتی ہے یہ۔ لیکن اگر کیا ہوگا کہ پوری زندگی چائے کی چمچ کے برابر ہمیں آیوڈین چاہیے، لیکن ہوتا ہے کہ ہماری باڈی اس کو سٹور نہیں کر سکتی۔ تو اگر آج اب میں ایسا کریں کہ اپنی پوری نیشن کو ایک چمچ دے بھی دے تو پھر جو ہے نا 24 گھنٹے بعد ہمیں ضرورت پڑ جائے گی۔ تو اس لیے جو نا آیوڈین کا پھر نیچرلی جو ہوتا ہے کہ یہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ سمندر میں پائی جاتی ہے، سمندری خوراک سے ہمیں ملتی ہے، جی، لیکن کیونکہ جو سمندری فیڈ ہے اس میں موجود ہوتی ہے، بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں یہ زمین سے ہی ڈرین ہو کے جاتی ہے، لیکن سر اس کا جو نیچرلی ہوتا ہے اس کا بڑا پروڈیوسر چلی اور جاپان۔ وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ برائن واٹر ہوتا ہے، یہ آپ نمکین واٹر کریں تو اس ایز اے بائی پروڈکٹ کے طور پہ اس کو کیا جاتا ہے۔ تو ورلڈ میں اس کا سب سے بڑا پروڈیوسر چلی ہے، اور ان کی پوٹیشیم ہائیڈریٹ سب سے اچھی ہوتی ہے آیوڈین، اور پاکستان سے بھی وہیں سے امپورٹ ہوتی ہے۔ بہتر، ٹھیک ہے جی، آپ نے ناظرین جان لیا کہ یہ کوئی مقدار زیادہ نہیں ہے پوری زندگی میں، جیسا راج صاحب بتا رہے ہیں کہ شاید آپ کو آدھا چمچ اس کی مقدار کی ضرورت ہو، لیکن اس کا کردار جسم میں کتنا اہم ہے یہ بھی راجہ صاحب سے جان لیتے ہیں۔ کتنا کردار اس کا اہم ہے صحت مند رکھنے میں، یہ جو آدھا چمچ آپ بتا رہے ہیں یہ کتنا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیے میں چائے کی چھوٹی چمچ بتا رہا ہوں نا، دیکھیں اس کا کردار کہاں سے شروع ہے۔ سب سے پہلے جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو کروشل ٹائم ہے وہ ہے، کیونکہ اگر ایک خاتون ٹوٹلی آیوڈین ڈیفیشینٹ ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں نئی زندگی کو وجود میں لا سکے، یہاں اس کی آیوڈین کی جو ریکوائرڈ کوانٹٹی بہت کم ہو تو کیا ہوگا، ابارشن ہو جائے گی، اسٹل برتھ ہوگی، یعنی مردہ بچے کی پیدائش ہوگی، یا کریٹن بچہ ہوتا ہے گونگا بہرا، یا اب سائن قسم کے بچے دیکھ ہوتے ہیں، یا بچہ بالکل نارمل بھی ہوگا تو اس کا آئی کیو لیول کم ہو جائے گا، اور مین ہو گیا آئی کیو لیول کی بنیاد پہ آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، آپ کے دماغ کام کرے گا، آپ اچھا پڑھیں گے، بزنس بھی کریں گے،
کہیں اور بھی کریں گے. تو سب سے امپورٹنٹ پیریڈ کیا ہے؟ انٹرا یوٹرین لائف ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ میں, وہیں سے لے کے یعنی سنس وی کنسیوز ٹو لاسٹ جب ہم بریتھ کرتے ہیں اس وقت ہمیں پوری زندگی اس کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جیسا کیا کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, اس کے بعد اگر بچہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا, آپ کو یہ گونگے بہرے اس قسم کے بچے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ سارے وہ آیوڈین ڈیفیشنسی کا ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ تھوڑی سی دکھ کی بات ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمیں کتنی چاہیے, ایک پنسل کی نوک کے برابر. اور اب ایک بندے پوری زندگی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی 40-45 روپے کی آیوڈین ہم نے استعمال کرنی ہے. اب اب اتنی ہے جی, اتنی ہے پوری ہماری زندگی کے لیے جو ایوریج مین لائف ہے. اب اس کے ایک ڈائریکٹر تھے یونیسیف کے, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی, ان کا اتنا بڑا میگنیٹیوڈ آف دی پرابلم اور اس کا اتنا آسان حل کہ آپ نے, اور اس کے باوجود بھی اگر معذور بچے پیدا ہوں تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. تو ہاں تو اس سے پھر ہاں تو یہ جو گائٹر ہوتا ہے نا گلر, اس کا میں تھوڑا سا ٹائم آپ سے دوں گا. کرٹنزم کا تو میں نے بتایا تھا, وہ آپ کو سائن کے ساتھ نظر آ جائے گی, وہ سن نہیں سکتے, آنکھوں کا آپ دیکھیں ان کی ڈائریکشن, پھر ہم ان کی آواز بھی ہماری نیچرل آواز جیسے نہیں ہوگی. یہ جو گلر ہوتا ہے نا یا کرٹنزم کا ایک کیس, یہ ایک ویزیبل چیز ہوتی ہے جہاں ہمارے کلینیشین ڈاکٹرز کہیں گے ہاں بھائی اس کو آیوڈین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ ہے. ورنہ جس ایک علاقے میں گلر یا کرٹنزم کا کیس ہو وہ پورا علاقہ آیوڈین ڈیفیشینٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ فرما چکے نا کہ ایٹ موسٹ 45% آف دی پاپولیشن آف دی ہول ورلڈ ایٹ دی رسک آف IDD, آیوڈین ڈیفیشنسی ڈس آرڈرس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ایشوز آتے ہیں کہ آپ کا پوری جو پاپولیشن ہے, تو یہ گلر تو اس کا ایک اینڈ ہے, اور اس کا جو یہ اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا یہ مائکرو نیوٹرینٹ ہے, اس کی تھوڑی سی مقدار یہ جیسے آئرن اور بہت ساری زنک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈیفیشنسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہڈن اگر ہے. ہڈن اگر کہتے ہیں چھوٹ مثلا آپ کو بھوک لگی ہوگی نا کاربوہائیڈریٹس کی, پروٹینس کی, آپ کی باڈی آپ کو کہے گی کھا لو, لیکن آپ کے جسم میں ایک سب کلینکل پرابلم چل رہا ہے, لیکن آپ بتا نہیں اس کو سکتے کہ مجھے کیا یہ ایشو کس وجہ سے. دیٹس وائی وی کالز ہڈن ہنگر, یہ جو مائکرو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے انکلوڈنگ آیوڈین. دیکھا ٹھیک ہے جی, جسم پکارتا نہیں ہے, آوازیں نہیں لگاتا, بلکہ وہ اس وقت اپنے اثرات ظاہر کر دیتا ہے. جیسا گلٹ کا ذکر کر رہے ہیں راجہ صاحب, اور بھی بہت ساری اس کی علامات بھی موجود ہیں. اور بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ کو پوری زندگی صرف 45 روپے خرچ کرنے, یہ ایک چائے کی پیالی سے بھی آدھی قیمت ہے. اور اگر یہ بھی ہم پوری نہیں کر سکتے تو پھر ہماری غفلت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور اس کی اہمیت جس طرح راجہ صاحب نے فرمایا کہ ماں کے رحم سے لے کر آخری سانس لینے تک یہ اہم ہے, یہ آپ کے کام کا ہے. اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے, سستا ترین طریقہ کون سا ہے آیوڈین حاصل کرنے کا, راجہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا, یہ کوشچن ہم سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی تو ہوتے تھے نا, تو ان کو وہ آیوڈین کہاں سے ملتی تھی, یا جب ہمارے باقی ہم پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میر صاحب, اس میں ایک تو چیز آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ زیادہ ولیج بیک گراؤنڈ کا ہم سمجھتے ہیں کہ فرٹائل لینڈ کون سی ہوتی ہے, زمین کے اوپر والی جو طے ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سے مختلف جو ہے نا اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے سائل اوریجن ہے, زمین کا کٹاؤ ہے, دریا اپنا راستہ چینج کرتے ہیں, پولوشن ہے, یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے ہماری جو لینڈ کی فرٹیلیٹی کم ہو رہی ہے, یعنی اس میں سے وہ مائکرو نیوٹرینٹس جو ہمیں روٹین میں چاہیے ہوتے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں ان کی فورٹیفیکیشن یا سپلیمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہم سال میں 2 دفعہ بچوں کو وٹامن اے کے حالانکہ وہ نیچرلی بھی ہمیں ملنا چاہیے, اسی طرح جو ہے نا آیوڈین نیچرلی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہ سی فوڈ سے یا ڈیری پروڈکٹ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اب آپ کے جو جانور جو خوراک کھاتے ہیں, اگر وہ جو چارہ کھائیں گے یا جو ہم پھل کھائیں گے, اس زمین کے اندر آیوڈین ہوگی تو وہ پھر ہم تک آئے گی. تو اس کے علاوہ جو ہم سی فوڈ کی بات کرتے ہیں, ہم چکوال کے رہنے والے ہیں, تو سی فوڈ کا مطلب ہے آپ اس کی ریگولر کنزمپشن, جیسے ہم بتایا تھا کہ آپ ہماری باڈی اس کو سٹور نہیں کرتی, ہمیں اس کی ڈیلی ضرورت ہوتی ہے. تو سی فوڈ ہم چکوال والے کتنی دفعہ کھاتے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں. تو اس میں یہ کہ نیچرلی ہمیں نہیں مل رہی. اب اس کا حل یہ تھا کہ اس کے لیے ہم کوئی فورٹیفیکیشن کریں. ٹھیک ہے, ہوا یہ تھا کہ 1906 میں ایک میں سائنٹسٹ یہاں پہ آئے تھے, میکریسن نام تھا, یا آئی تھنک میں بھول گیا ہوں. ٹھیک ہے, وہ آئے تھے, وہ سوئٹزرلینڈ کے علاقے سے تعلق رکھتے لے. انہوں نے جب ہمارے چترال کے پہاڑی علاقے وغیرہ دیکھے تو گلڑ وغیرہ عام تھے. وہاں پہ جب پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں نا, وہ گلڑ چیر دیتے کرتے, بھائی میں بھی یہاں پہ کوئی خزانہ یا اشرفیہ چھپا رکھی ہوں گی. اس بندے نے سب سے پہلے لنک نکالا تھا آیوڈین ڈیفیشنسی اور گلڑ کے درمیان میں. پھر ہوا یہ کہ جب وہ سوئٹزرلینڈ گیا تو اس نے 2 اسکولوں میں یہ کمپٹیشن کرایا, ایک کے بچوں کو آیوڈائز یعنی خوراک دی تھی, یا دوسرے نارمل جو کھاتے تھے.
جب ان کی ایویلویشن کی گئی تو وہ بچے بہت آگے تھے جو وہاں پہ آئوڈین یوز کر رہے تھے جس صورت میں بھی. تو 1924 میں وہاں پہ لیجسلیشن ہوگی کہ بغیر آئوڈین کے آپ نہیں کر سکتے. اب ہم جو ہے نا لوگ ہم سے کوشچن کرتے ہیں یار آپ یہ نمک کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. اس کے کیونکہ دیکھیں اب صبح ہو سکتا ہے آپ نے بریڈ کھائی ہو, میں تو دیسی گھی کا پراٹھا کھاتا ہوں, انہوں نے کوئی دلیا کھا لی ہو, ہر ایک اپنا اپنا ہے نا. ایسے ہی ہے. لیکن اس میں یہ تک ہمیں وہ چیز چاہیے تھی جو سب کو اس میں جو سالٹ ہے یہ زندگی ہے. اس کا جو ہے نا یہ یونیورسلی یوز ہوتا ہے کہ ایوری پرسن آف دی کمیونٹی اس کو کرتی ہے. تو سالٹ کو چنے گئے, پھر اس کی ہمیں بہت ہی چھوٹی کوانٹٹی جیسے بتایا کہ یہ 20 ٹن یا 20,000 کلو میں سے ہم نے 1 کلو آئوڈین ملانا ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو سالٹ کو پھر چن کے تو پھر اس کو بعد ہم نے ایک سلسلہ شروع ہو گیا آئوڈائز سالٹ کا, اور گورنمنٹ نے اب اس اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے. 1980 سے WHO کے بینر تلے یہ کوششوں کا آغاز ہوا, جاری ہے. اور پھر ہمارے ہاں یہ ایک عام سی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا پروگرام شروع ہو, بھلے وہ فل سپانسرڈ ہو, آپ کو مفت دے رہے ہوں, لیکن اس کے حوالے سے کویسچن وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. شکوک و شبہات کی ایک بھرمار ہوتی ہے. ابھی ہم نے کرونا کو بھگتا ہے, ویکسین سامنے آئی, حالانکہ نہ ہمارا اس کو بنانے میں کوئی کردار, نہ ہمارا کوئی اور معاملہ تھا, لیکن اس کے باوجود طرح طرح کی چیزیں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی جو لوگوں کو ڈرا رہے تھے کہ بس اگر آپ نے ویکسین لگوا لی تو صرف 2 سال زندہ رہیں گے. حالانکہ اب تقریباً 4تھا سال ہے. سارے ویکسین لگانے والے جن کو لگی ہیں گھوم پھر رہے ہیں, لیکن وہ جو افواس فیکٹریاں تھیں نہ شرمندہ ہیں نہ اس حوالے سے کوئی بیان جاری کر رہے ہیں. راجہ صاحب ایک چیز تو چلے ہمیں سمجھ آ گئی, بڑی اہم ہے یہ آئوڈین جسم کے لیے. اگر جسم میں یہ کمی واقع ہوگی, آپ نے ایک بات تو کہہ دی کہ جسم نے پکارنا نہیں ہے, لیکن کیا کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے اندازہ ہو کہ فلاں شخص میں آئوڈین کی کمی ہے, اب اس کا کوئی علاج شروع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں نا, آپ عام طور پہ شروع میں کیا ہوگا, ایک تھکاوٹ کی کیفیت, بس ایک ٹاسک ہوتا ہے نا, ایک گھریلو خاتون ہے, بس اس نے کہا میں نے صبح اٹھنا ہے جی, میں نے آٹا گوندنا ہے, ناشتہ بنانا ہے, جھاڑو لگانا ہے جی, برتن دھونے ہیں, جو وہ اپنے ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکی, جسم تھکا تھکا رہتا ہے. پھر اس میں ٹیمپریچر کی نا, مثلا سردیوں میں سردی اس کو سخت لگے گی, گرمیوں میں اس کو گرمی جو ہے نا وہ اس کو سخت لگے گی, پھر اس کو اور کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ انیشیل سٹیجز ہوتے ہیں جس کو ہم سب کلینکل کہتے ہیں. جب یہ گائٹر وغیرہ یہ آتے ہیں یہ تو پھر ویزیبل ہو جاتا ہے نا. جب ایسے سمٹمز ہوتے ہیں تو پھر عام طور پہ ڈاکٹر اس کا تھائرائڈ پروفائل کہتے ہیں, کیونکہ آئوڈین کا جو مین رول ہے یہاں گلے میں ہمارے حدود ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھائرائڈ گلینڈ. یہ تھائراکسن ہم ایک ہارمون پیدا کرتا ہے, تو اس کا جو ہے نا یہ مین آئوڈین اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. یہاں میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کروں گا. ایک دفعہ میں سرگودا یونیورسٹی میں اسی پہ لیکچر دے رہا تھا, تو میں نے کہا یہ پینسل کی ایک نوک کے برابر ہوتی ہے. ایک پروفیسر صاحب تھے کافی اونچے لمبے قد کے, وہ ہنس کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں راجہ صاحب مجھے بتائیں کہ مجھے پینسل کی نوک سے کیا فرق پڑے گا. تو میں نے کہا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ کہتے ہیں گاڑی ہے میرے پاس. تو میں نے کہا آپ جب گاڑی کو انجن سٹارٹ کر دیتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے, چابی کا رول ختم ہو جاتا ہے, کام انجن کرتا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا مائکرو نیوٹرینٹس یا آئوڈین کی ہم بات کریں, یہ بیسیکلی جسم کی کیز ہے کہ آپ کے جو آرگنز ہیں ان کو فنکشنل کرنے میں ان کا رول ہے. اب وہ اگر تھائراکسن وہ نہیں پروڈیوس کرے گا تو ہماری جو جسم کی میٹابولزم ہے یا یوں سمجھ لیں نارمل نشو و نما گروتھ وہ رک جاتی ہے جو ہمارے جسم میں ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے جو ہے نا مین اس کا یہ کردار ہوتا ہے. لیکن انیشلی جب اس کو سب کلینکل جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو عام طور پر اس قسم کے سمٹمز آتے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب جب تھائرائڈ پروفائل کروائیں گے, وہ ٹیسٹ کروائیں گے, تو پھر اس کا پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ یہ ایشو چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, مختلف جو کلینکل ٹیسٹ ہیں اس کے بعد بھی پتہ چل جاتا ہے. اور ویسے بھی انسان خود سب سے بڑی لیبارٹری ہے. اگر وہ اپنے پر توجہ دے, اپنی چیزوں کو دیکھتا رہے, وہ جان لیتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ ایسا کام اس کے جسم میں وقوع پذیر ہو رہا ہے جو اس کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. تو اپنی طرف بھی دھیان دینا چاہیے, دوسروں کے کاموں کی طرف کم توجہ دیں, اپنی شخصیت کی طرف, اپنی صحت کی طرف ضرور دھیان دیں, تو معاملات وہ سیدھے رہیں گے. راج صاحب ابھی ہم گفتگو آئوڈین کے حوالے سے ہی کر رہے ہیں, ظاہر ہے آج ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے, لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ جو جس طرح بچے ہیں, بزرگ ہیں, خواتین ہیں, یہ سارا, اور نوجوان, یہ آئوڈین کی ضرورت اگر ان سب میں ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت میں نے بتایا, سب سے زیادہ ضرورت ماں اور بچے کو ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ بیفور آور برتھ جو ہے نا سب سے پہلے کہ ماں کو آئوڈین ڈیفیشینٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے نا. تو اس میں ہمارا سب سے امپورٹنٹ گروپ جو ہے نا وہ ہے کہ جہاں سے ہماری زندگی کا سٹارٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, ماں اور بچہ اس میں مین ہمارا ہے. اس کے باوجود کیونکہ جب بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس پھر جب وہ فوڈ استعمال کرتے ہیں پھر اور کئی سورسز سے بھی
اس کو آ جاتی ہے، لیکن سب سے ہائی رسک گروپ ہمارا ماں اور بچہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ماں اور بچے کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، ان کو توجہ کی بھی ضرورت ہے، اور آیوڈین ملے یا آیوڈین کی بھی ضرورت ہے، تو اس طرف زیادہ ہمیں وہ توجہ دینی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو ماں اور بچے کی صحت ہے اس حوالے سے زیادہ وہ غور کرنا چاہیے۔ اچھا راج صاحب، پاکستان کے حوالے سے جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو کوئی اچھی چیزوں میں کوئی ہمیں اچھا نمبر نہیں ملتا، عمومی طور پر ہم جو بیماریاں ہیں، جو وائرس وغیرہ ہیں، کرپشن ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم نمبر 1 ہوتے ہیں۔ تو اگر آیوڈین کے حوالے سے جو جس طرح کمی کے ہے اور مختلف ممالک میں یہ کمی نوٹ کی گئی ہے، تو پاکستان کے لوگ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، یہاں کتنے لوگوں کو یہ کمی ہے؟ ہاں میر صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا کہ میں ظاہر خود پبلک ہیلتھ کا ہوں، پولیو ہم نے 94 میں شروع کیا تھا، اور ابھی تک ہم اس کے ابھی نہیں وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکے۔ یہ پبلک ہیلتھ کا ہمارا وہ پروگرام ہے، شاید اتنا کوئی بھی ہماری پاکستان کی ہسٹری میں اتنا کوئی پروگرام کامیاب نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، یہ پروگرام اتنا تھا کہ آپ کو اس کو ہم نے جب اب یہ ریگولرلی جو موجودہ پروگرام تھا ہمارے USA کا 2005 سے شروع ہوا، اور اس میں 2023 آ گیا، آلموسٹ ہمارا مور دین 90% جو ایڈیبل سالٹ ہے وہ ایڈیکویٹلی آیوڈائز ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ایوڈین پریزنٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا آپ کو فیڈ بیک ملے گا وہ نیشنل نیوٹریشن سروے ہیں، اور اس میں نے جس طرح آپ سے عرض کی تھی کہ ہمارے 2 ہائی رسک گروپ ہیں، ماں اور بچہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے ان پریگننٹ لیڈیز اور ان جو ہے نا ہمارے چائلڈ ہوڈ بچے، اس میں اگر پہلے 37 تک تھا وہ ریڈیوز ہو کر 4% تک چلا گیا، تو یہ اس حد تک مطلب سگنیفیکنٹ اس میں امپرومنٹ آئی ہے۔ پھر اب آپ تو دیکھیں گے، کیونکہ میں تو ایک پبلک ہیلتھ کا ہم جب اپنے ڈاکٹر سے پوچھتے رہتے ہیں، ہاں بھائی کہ ہم پولیو ویکسین پلا رہے ہیں، کتنوں کو پولیو ہوا ہے، سیم اب آپ کو ایسے کوارٹر کے کیسز نظر نہیں آئیں گے، جو پرانے جنوں ہو چکا تھا، ظاہر وہ ایک چیز موجود ہے۔ تو یہ پروگرام میں آپ نیشنل نیوٹریشن سروے جو پاکستان کے ریسنٹ دونوں ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارا جو تھا نا 2003 کا، اب میں جیسے اسکپ ہو گیا یا 4 کا ہوگا، اس میں ٹوٹل 17% نمک آیوڈائز سالٹ جو پڑھے لکھے لوگ یوز کرتے تھے، لیکن اب وہ مور دین 95% ہو چکے ہیں، خصوصاً ہمارے ناردرن پنجاب کے اندر۔ اور ہمارا ناردرن پنجاب میں ہمارا ڈسٹرکٹ خوشاب ہے، وہ پورے پاکستان کو جو ہے نا وہ سالٹ، کیونکہ وہ سالٹ کا گھر ہے خوشاب، ہم کیوڑا کو سمجھتے ہیں نا، مین خوشاب ہے، ورچہ مائنز ہے، اور وہاں سے جو ہے نا خوشاب بہت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ تو ہمارا جو خصوصاً ہمارا شمالی پنجاب اور سینٹرل پنجاب ہے، جہاں پہ مور دین 95% سالٹ آیوڈائز ہے، اور اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھنا ہے، آپ سیدھے نیشنل نیوٹریشن سروے پہ چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ 35-37% سے ایک چیز ریڈیوز ہو کے سیویئر آیوڈین ڈیفیشنسی 3 اور 4% پہ آ گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس میں ساری محنتیں ہیں، ظاہر ہے حکومت کا بھی کردار ہے، لیکن راجہ صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں لوگ، ان کو میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں یہ تگ و دو کر رہے ہیں، اور آج ہمارے لائیو اسٹوڈیو میں بھی اسی مقصد کو لے کر موجود ہیں کہ عوام تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے۔ راج صاحب، کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے جو ملاوٹ ہوتی ہے پاکستان میں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ خود بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ خالص شہد اس بوتل میں، اس میں خالص نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، خالص شہد نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ دیگر اور کھانے پینے کی چیزیں جن پر لکھا گیا ہوتا ہے، اندر وہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ جو آیوڈین ملا نمک، اس کے پیکٹ پہ تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں آیوڈین موجود ہے، تو کیا اس کی بھی کوئی خاص پہچان ہے کہ کوئی عام آدمی پہچان کر سکے؟ کیا اس قسم کے بھی کوئی 2 نمبر لوگ یہاں موجود ہیں کہ ایسے ہی لکھ کے اور بیچ رہے ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ میر صاحب اس میں یہ تھا نا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کوشچن ہے کہ آج کل جو لکھا ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ جی ایسے ہی ہے۔ اس میں جو گورنمنٹ نے اسٹریٹجی بنائی تھی نا کہ پرانے زمانے میں مثلا نیشنل والے 2 پاؤچز بنا رہے ہیں، ایک آیوڈین ملا، ایک بغیر آیوڈین ملا، اس میں گورنمنٹ نے باؤنڈ کر دیا کہ آپ ہر قیمت پہ جو ایڈیبل سالٹ ہے اس کو آپ نے آیوڈائز کرنا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ نے سسٹم جو ہے نا ڈیزائن کیا ہے کہ 3 لیولز ہیں، پروڈکشن کا لیول ہے، مارکیٹ کا لیول، ہاؤس ہولڈ لیول ہے۔ سپوز پروڈکشن کے فیکٹری میں جہاں مال تیار ہوتا ہے، اس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے افسران جا کے چیک کرتے ہیں، اور ہم لوگ خود جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں، ان کے پاس ایک کٹس ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ ٹیسٹ کٹ۔ ریپڈ ٹیسٹ کٹ کے ساتھ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم سالٹ کے اوپر جب وہ ڈراپ گراتے ہیں تو اس میں جتنی کوانٹٹی آف آیوڈین ہوگی اتنے اس کا کلر وائلٹ ہو جائے گا، لیکن یہ کوالٹیٹیو یا ان ادر ورڈ سب کوانٹیٹیو ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جو 30 ppm آیوڈین چاہیے ہوتی ہے وہ بتاتا ہے۔ اس کے لیے پھر ہم نے باقاعدہ لیب اسٹیبلش کی ہوئی ہیں، محکمہ صحت کے دفتروں میں لیبز موجود ہیں، وہ سالٹ انڈسٹری کی گائیڈنس کے لیے
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اگر 1700 PPM بھی ہے نا تو کٹ نے 30 PPM بھی بتانا ہے، یعنی اندر بار یوں سمجھ وہ یس نو بتاتی ہے. تو یہ کٹس ہر آدمی کے پاس ہوتی ہیں جو مانیٹرنگ کے لیے جاتے ہیں. پروڈکشن پہ ہوگا، پھر مارکیٹ میں ہمارے افسان جب جاتے ہیں فوڈ کے جاتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں. اب وہاں سے کیا ہوگا کہ آپ کی شاپ ہے نہیں یہاں پہ کہاں سے لائے ہو، راجش کیر کی فیکٹری سے لائے، پکڑ لیا جائے گا مجھے. اس کے بعد ہمارا محکمہ صحت کے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ گھروں میں جاتی ہیں، آپ کے گھر سے جو نمک لیا ہے نظر ایک چمچ اٹھا کے وہ چیک کریں گے، ہاں جی کہاں سے لیے، فلاں شاپ سے لیے، فلاں شاپ والے نے کس سے لیے ہوتے. الٹیمیٹلی ہم پروڈیوسر تک پہنچ. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ مانیٹرنگ کا ایکسیلنٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جتنی اچیومنٹ تھی نا تو جو اس پہ لکھا ہوتا ہے وہ ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. اس میں ہم نے سالٹ انڈسٹری کو باؤنڈ کیا ہوا، اس میں جو گورنمنٹ نے رکھی بھی تھی پش اسٹریٹجی رکھی تھی، کیونکہ ہم سوشل موبلائزیشن کے ساتھ بہت سارے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں اس میں بھی سوشل موبلائزیشن ہے، جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں یہ پمفلٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ چل رہا ہے. لیکن مین اس میں پش اسٹریٹجی ہے کہ گورنمنٹ نے بائی آرڈرس کو کہہ رہے کہ جو ایڈیبل سالٹ ہے وہ آئیڈائز ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے اور آپ مطمئن ہیں کہ جو نمک بیچا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلے جی ٹھیک ہے. تبھی اس کے جس طرح راج صاحب کہہ رہے ہیں کہ مثبت اثرات بھی ہمیں سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں. راج صاحب بہت سی بیماریاں اس کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، بونا پن بھی ہے اور ساتھ ساتھ دماغ کی جو نشو و نما ہے، دماغ بنیادی چیز ہے. تو یہ کس طرح آیوڈین کی کمی کی وجہ سے دماغ پر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم پرانے زمانے میں جب گلڑ ہوتا تھا لوگ اس کے ساتھ 10 سال گزارا کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، آج کل ہم نے آیوڈین ڈیفیشنسی حال میں اس کی بہت سارے کنسیکوینسز بتائے ہیں کہ بیفور جو ہے نا برتھ کیا ہوتا ہے سارا کچھ. لیکن آج کل ہم جب بات کرتے ہیں ہم برین ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ برین ڈیولپمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کیا وہاں سے سیکھ رہا ہے، کیا اس نے آگے کرنا ہے. اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. آپ نے دیکھو کہ ایک بڑا شاخدار درخت ہوتا ہے جس کی جھاڑیاں ٹہنی بہت ساری ہوتی ہیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ آیوڈین سفیشینٹ برین ہے. تو ایک ٹون منٹ سا درخت ہوگا وہ آیوڈین ڈیفیشینٹ ہے، کیونکہ ہمارے برین کے اندر بلین آف کنیکشن آف نیورونز ہوتے ہیں. تو وہ اس کا سب سے زیادہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آئی کیو لیول کم ہو جاتا ہے، اس کا برین کمزور ہوتا ہے. اس لیے ہم جو اس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں نا تو ہم بات ہی برین ڈیولپمنٹ کی کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو ہے نا آیوڈین ڈیفیشنسی کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بالکل نارمل بھی ہوگا بظاہر، لیکن اس کا آئی کیو لیول کم ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گا. اس لیے ہم زیادہ فوکس ہمارا اس پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. زندگی کی دوڑ میں وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا پھر والدین کو کتنا دکھ ہوتا ہے. تو جب آپ بچے سے اتنا لگاؤ رکھتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اس پر بڑا خرچہ بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے اچھے اسکولوں میں اسے بھیجتے ہیں، لیکن اگر اس کے جسم میں آیوڈین کی کمی ہے تو یہ تمام آپ کی ایفرٹ وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے وہ جس طرح ہم آج بھی گفتگو کر رہے ہیں، مقصد یہی ہے کہ آپ تک یہ میسج پہنچے. راج صاحب آخری سوال آپ کے سامنے ہے. جیسا میں نے انٹرو میں گزارش کی تھی کہ 21 اکتوبر کو وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کو عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. ایک تو اس کی وجہ بتا دیجئے کہ کیوں منایا جاتا ہے. ویسے تو ہمیں بہت ساری چیزیں تو ہمارے سامنے اس کی اہمیت آ گئی ہے، لیکن کوئی نقطہ رہ گیا تو وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. اور دوسرا جو پاکستان میں لوگ ہیں جو خاص طور پر چکوالی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ اس دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ کہ دیکھیں یہ تو ہمارے ادارے ہوتے ہیں، عالمی ادارہ صحت، یونیسیف جو صحت کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے مختلف قسم کے ایونٹس کے لیے ڈیز مقرر کیے ہوتے ہیں. آیوڈین کی کمی سے ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے 21 اکتوبر کا دن مقرر کیا گیا. یہ تو پوری ورلڈ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ نے جانا ہے نا تو آپ نے شاپ کیپر سے کہنا ہے کہ مجھے آیوڈین والا نمک دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور چیز میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے تھے، میں جو کہ پبلک ہیلتھ ورکر ہوں، ہم نے پولیو 94 میں شروع کیا تھا. ہم نے 84 سے لوگوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ خاندانی منصوبہ بندی کے، ان کی ماشاءاللہ 6 بچے ہو چکے ہیں. تو یہی چیز آیوڈین پہ تھی. آج میری باتوں سے شاید آپ کو کلیئر ہوگا کہ آیوڈین کی ڈیفیشنسی سے یہ کام الٹ ہو جاتا ہے. ایک عورت بانجھ ہو جاتی ہے یا اس کے ساتھ ایشوز آ جاتے ہیں، تو اور بہت زیادہ ملٹیپل ایشوز آتے ہیں جن کو اس چھوٹے سے سیشن میں ڈسکرائب کرنا مشکل ہو جائے گا. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی جائیں آپ ہمیشہ شاپ کیپر سے آیوڈین ملا نمک جو ہے نا وہ طلب کریں. اور شاپ کیپر صاحبان سے میری گزارش ہے کہ یہاں چکوال میں ایک ایشو آتا ہے، کھیوڑے سے گاڑیاں آ جاتی ہیں، وہ نمک ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایشو ہے. ساتھ راولپنڈی سے، سرگودا سے لوگ کریانہ آئٹمز لا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے چاند ایک بڑی شاپ پہ کٹس پرووائڈ کی ہوتی ہیں.
تو آپ ان سے باقاعدہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ نمک آئوڈین والا ہے یا نہیں. آپ نے شاپ کیپرز نے بغیر آئوڈین والا نمک بیچنا نہیں ہے. جو ہمارے فیکٹریوں والے ان سے گزارش ہے کہ انہوں نے بغیر آئوڈین والا بنانا نہیں ہے. اور سب سے بڑی عوام سے گزارش ہے کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے صحت کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے یہ دیکھیں ہماری خوراک کیسا ہے جو ہمیں اب زمین سے نہیں مل رہا. تو اس کے لیے پھر آپ کی مجبوری ہے، اور اپنی ان کی اگر نسل کے اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے تو آپ نے آئوڈین والا نمک ہی ڈیمانڈ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. راجہ شکیل احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. اس میں میں آخری نقطہ یہی کہوں گا کہ آپ افواہوں پر نہ جائیں، آپ حقائق کو دیکھیں. آیوڈین استعمال کریں گے تو آپ نے بانچ نہیں ہونا، نہ استعمال کریں گے تو یہ خطرہ موجود ہے. اگر نہیں کھائیں گے تو دماغی امراض ہو سکتے ہیں، آپ کا بچہ بونا رہ سکتا ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوگا کہ بیماریاں لے کر پیدا ہوگا. اگر آپ نے ان ساری چیزوں سے بچنا ہے تو جب بھی آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو اس سے نمک ہرگز نہ مانگیں، بلکہ اسے کہیں کہ آیوڈین ملا نمک مجھے چاہیے. بس یہ ایک جملہ ساتھ جوڑ لیں تو انشاءاللہ آپ بھی، آپ کا خاندان صحت مند رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.